اس نے ماہا کو دیکھا تھا، وہ اب بھی سکون سے سو رہی تھی، یقیناً سکون اور میڈیسن کا اثر تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے مضبوط باری ہاتھ میں اس کا نازک مہروتی ہاتھ قید کیا اور وہ اس کے ہاتھ کو زور سے جگڑ گیا تھا۔ تم بہت خطرناک ہو، وہ بس اتنا ہی بولا تھا، پھر آہستگی سے دل کو سرور بخشتے، جذبوں کو راحت دیتے اس نے وہ نازک ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ ایک زوردار قہقہا پھر سے اس کے اندر سے گونجا تھا، وہ لب بھیج گیا۔ باقی کی رات اسے دیکھتے آنکھوں میں کٹ گئی، اتنی فراغت تھی اسے، وہ جو اتنی فرصت سے اسے تک رہا تھا۔ دنیا بلائے ہائے، اس کی تو دنیا بھی وہی ہونے والی تھی۔ عنقریب وہ چاروں شانے چت ہو جائے گا۔ الیگزینڈر دا ڈیڈلی گینگسٹر نے کہ نس نس میں ماہان کا جنون دوڑ جائے گا، جس سے وہ چاہ کر بھی نجات حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کچھ گھنٹے پہلے اس نے ان کالی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں سرکشی ابھر آئی تھی۔ وہ لڑکی محبت کو چھپا گئی تھی۔ الیگزینڈر نے سر جھٹکا۔ تو کیا؟ اسے کون سا اس سے محبت ہی؟ ہرگز نہیں۔ 100 لڑکیاں آئیں اور 100 گئیں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس اسے برباد کرنا چاہتا تھا۔ دماغ نے شدت سے اسے باور کروایا تھا کہ وہ کیوں اس کی زندگی میں ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ بس اسے آگے کچھ نہ کہو، مجھے پتہ ہے تم کو مجھ سے نہیں محبت، مگر پتہ ہے میں نے بھی تو کہہ دیا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر کیا ہے حقیقت مجھے پتہ ہے۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، ضبط کے باوجود آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کا پہر تھا، کسی نے اس سے وضاحت نہیں مانگی تھی سوائے عائشہ کے، جس سے وہ ساری بات بتا چکی تھی۔ عائشہ نے اسے حوصلہ دیا تھا، لیکن وہ حوصلہ کیا کافی تھی اس شخص کی ناراضگی کے آگے جس کے لیے دل میں جذبات پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آنسو آنکھوں سے نکلتے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ ڈالتی، اب بھی آنکھیں رگڑتی جب آنسو مزید شدت سے باہر نکل آتے۔ دیر تھے، بالکل اس کی طرح آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ناک بھی سرخ ہو گئی تھی۔ وہ سو کرتی اٹھ کر بالکونی میں آئی تھی، اوپر آسمان کی طرف دیکھا، چاند غائب تھا۔ آردو کو شدت سے چاند کی کمی محسوس ہوئی تھی، اور پھر نیچے دیکھا، دل مزید درد سے بڑھ گیا۔ دانیال لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کافی والا کپ تھا اور ساتھ نتاشا بیٹھی تھی۔ خاموش۔ آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ آنسو کیوں تھے؟ دانیال نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ دانیال اس سے ناراض تھا، یا پھر دانیال کسی اور کے ساتھ تھا، یا یہ سب کچھ؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ آنسو گالوں پر بہہ نکلے، اس شخص کی سرد مہری دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی، یا شاید تکلیف ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ آرزو کا دل تو اونچی اونچی رونے کو کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی، سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی تھی۔ ہر کوئی گھر میں پریشان تھا، صفیہ بیگم کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اور آرزو کو ان سب کی وجہ بہت لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ نتاشا کو ہرا دے گی، اور خود ہار رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بالوں میں بس رو رہی تھی، سسکیاں کمرے میں گونجتی ماحول کو دل سوز بنا رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا تھا، وہ رونے کے شغل میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ستم کر اندر آئے، لب بینچے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں لال انگار ہو رہی تھی۔ جبرے بینچے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس نے کہا تھا اس کا سکون برباد ہو جائے گا، اور سامنے بیٹھی لڑکی نے وہی کیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا، وہ ہاتھوں میں سر گرائے رو رہی تھی، سراپا اپنی تمام حشر سامانیوں سمیت واضح تھا۔ وہ لب مزید سختی سے بھیج گیا، اپنے کندھوں پر پھیلی شال اتار کر جھک کر پیچھے سے اس کے کندھوں پر دیتے اس کے وجود کو چھپا گیا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے حد سے زیادہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا، نیلی آنکھوں کے کنارے بھی سرخ تھے۔ پھر کندھوں پر لپٹی اس کی شال کو دیکھا، آرزو کا دل شدت سے پھٹ جانے کو چاہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کے ڈال بن جاتا تھا، اس کی عزت رکھتا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کے اس کے قریب ہی، پھر دھیرے سے آرزو کو بغیر دیکھے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور بس جہاں ساری باتیں تمام ہو گئی۔ وہ اس کے بازو مضبوطی سے جگڑے، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ لب بینچے بیٹھا رہا تھا، اور وہ روتی رہی، اس کے کندھے پر سر رکھے، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس کی ہچکیاں گونجنے لگی تھی۔ میرا ارادہ ہٹکنے کا نہیں تھا، کیوں ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ وہ سر اٹھائے بولی، لڑکھڑاتے لفظوں کے درمیان، جبکہ وہ سامنے نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے تڑپ اٹھا تھا،
اس نے دل میں اٹھتے ابال کو آنسو کے ذریعے پھر بہایا۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے آرزو خان کو رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کیا تھا، لیکن آرزو خان کو تو تسلی کے لیے اس کے الفاظ چاہیے تھے۔ خان نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تب۔ وہ ہمت کرتے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ لڑکی زخم دینے کے بعد مرہم رکھتی بھی تو دل کو سلگا دیتی تھی، جذبوں کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ سو جاؤ جا کر، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ اس نے سرخ بڑھتی نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی سسکیاں اور اس کی گرم سانسوں کی تپش، گداز وجود کی قربت نے دانیال کے دل میں طوفان برپا کیا تھا۔ سوری، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے جبڑے بیچے، اس کے بازو دبوچے، اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کی قربت میں ہوش کھونے کے در پہ تھا۔ سو جاؤ آرزو، میرے ضبط کو مت آزماؤ، تم میں اتنی سخت نہیں ہے تم مجھے جھیل سکو۔ وہ نیلی آنکھیں اس کے سسکتے چہرے پر گاڑے بولا تھا۔ اس کا دل بغاوت کر رہا تھا، جبکہ آرزو روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ دشمن ہی صحیح، لیکن شوہر تو تھا نہ تمہارا۔ اس کی زبان سے شکوہ پھیلا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو مٹھیاں بیچے کھڑا تھا۔ آرزو آگے بڑھی، جب وہ سرے سے وہاں سے نکلتا واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے وہ پھر سے سسکنے لگی تھی اور وہ ٹھنڈے پانی کا شاور چلائے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جس قدر دل و دماغ سلگ رہے تھے نا، یہ پانی اس حساب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل بے قابو ہو رہا تھا، شدت سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، دل اس کی طلب کر رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا وہ آرزو خان کے زخم خود میں سمیٹ لے، اس کے آنسو کو چن لے۔ وہ بھیگ رہا تھا، لیکن جسم کے اندر ایک آگ تھی جو جل رہی تھی۔ خان، دروازہ کھولے پلیز، میں ماہا کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی کندھوں پر۔ دانیال کی شاخ جھول رہی تھی، بکھرے بالوں میں ہچکیاں بڑھتی وہ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، وہ ساکت ہو گئی۔ دانیال نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے روبرو کیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے پڑتے ہی آرزو کی آنکھیں پوری کھل گئی، جسم کانپنے لگا تھا۔ اس وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی تم نے؟ وہ بولا تو ایک جملہ ہی تھا، لیکن آرزو خان کو وہ دنیا کا مشکل ترین سوال لگا، حد سے زیادہ مشکل۔ اس کے آنسو بہتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر بہنے لگے تھے۔ وہ مکمل بھیگ گئی تھی اور وہ جبڑے بینچے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے کھڑا تھا۔ یہی وجہ تھی نا مجھ سے شادی کرنے کی؟ دانیال کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا، آرزو کو یکدم اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال کی انگلوں کی گرماہٹ جسم میں اتر رہی تھی اور اس کی وہ تپش بڑی نظریں، جبکہ وہ دل پر بند باندھے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے پانی پھسلتا زمین پر گر رہا تھا۔ آرزو سر جھکا گئی اور وہ شدت سے جذبات سے آنکھیں میچ کیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ داڑا تھا۔ ساری چیزیں جو اس کے ہاتھ میں آئی وہ انہیں زمین پر پٹھتا گیا تھا۔ آرزو لبوں پر ہاتھ جما گئی، خوف کی شدید لہر اس کے جسم میں اتر گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا، اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ آرزو منہ پر ہاتھ جمائے رو رہی تھی، جبکہ وہ زمین پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کے بہیے دے کر رکھ دیے تم نے آرزو خان، کئی سال پرانے زخم تازہ کر دیے تم نے، وہ اسے دیکھتے بولا۔ آرزو کو لگا وہ شاید پہلی بار اس کا اس قدر ٹوٹا پھوٹا لہجہ سن رہی ہے۔ پانی بہہ رہا تھا اور جذبوں کو بہاتے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خان، آرزو ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کا کچھ منٹ پہلے وحشی پن دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے دل نے شدت سے دہائی دی تھی کہ آرزو خان، قبول کر لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، کیا پتہ تمہیں راحت نصیب ہو جائے۔ لیکن وہ شدت سے نفی کر گئی۔ اسے دانیال سفیر خان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی مذاق ہو گیا۔ سنا نہیں تم نے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ تپتے سلگتے دل کے اندر جذبوں کو آگ لگاتے اپنے لفظوں میں انگار بھرتے بولا، جس سے آرزو کو اپنا وجود جھلستا محسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولی، جو شدت سے تپ رہی تھی۔ آرزو کو اس کی حرارت اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، جب دانیال اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ دل میں کھلتی کومپل کو تم نے آگ لگا دی آرزو، دانیال سفیر خان جلا کر خاک کر دیا تم نے سب۔ وہ سرخ لہو رنگ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے بولا۔ ان دونوں کا چہرہ اتنا باز تھا کہ تپتی سانسیں دونوں کے ہی اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ تم نے صحیح کہا تھا، تم سب خاک میں ملا دیتی ہو، تم نے میرے وحشتوں میں اضافہ کیا ہے، بس تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ان وحشتوں کو بڑھانے کے بعد وہ آہستہ سے چہرہ مزید قریب کرتے بولا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی۔
کہ آنسو ٹوٹ کر چہرے پر پھسل گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی، اوپر سے پڑتا پانی آرزو اور اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ تم نے مجھے تڑپتے چھوڑ دیا، تم نے مجھے صحرا میں لا کھڑا کیا ہے۔ باری لہجے میں کی گئی ایک اور تکلیف میں ڈوبی سرگوشی، یہ جان کر کہ وہ صرف ایک مجبوری کے تحت اس کے ساتھ بندی تھی۔ دانیال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آغا جی نے تو شروع دن سے بتا دیا تھا آرزو ہاں تمہیں چاہتی ہے، اور وہ خود بھی تو منہ بن رہا تھا اس کی طرف سے ہاں وہ سسکی تھی۔ دانیال نے آہستگی سے جھکتے اس کی سسکی کو خود میں قید کر لیا۔ وہ شدت اختیار کرتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کرتے انہیں وہاں پناہ دینے لگا تھا۔ شدت بڑے لمس نے آرزو خان کے حساب بے قابو کیے تھے، جبکہ وہ اس کی کلائی پر گرفت ست کرتا کر گیا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ وحشت سے بھرپور بوسہ اس کی گردن پر دے گیا تھا۔ دانیال نے اسے جھٹک دیا۔ آرزو خان ہزل سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے آرزو خان، چلی جاؤ یہاں سے، جیت گئی تم، جاؤ یہاں سے۔ نیچے پڑی بوتل اٹھاتے اس نے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ وہ وحشت شفقت سے بولا تھا اور آرزو خان خود کے وجود کو گھسیٹتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا دل زنجیریں ڈالتا کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، بچا لو اسے اس قہر سے، مگر نہ جانے وہ اتنی انا پرست کیسے ہو سکتی تھی، اتنی بےحس کیسے ہو سکتی۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا دانیال سپیران کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اسے تم سے محبت ہے؟ کیا اسے محسوس نہیں ہوا تھا اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی اس کے ساتھ کی تمنائی تھی؟ وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی اور وہ اندر بیٹھے محبت کی پہلی ہی سیڑھی سے تھکے ہارے لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے ایک سائڈ کر دیا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس نے بتانا گوارا نہیں کیا کہ وہ لڑکا اسے تنگ کرتا ہے، اور اب ماہا کا معاملہ اتنی بے اعتباری۔ کاش وہ ان کاجل لگی آنکھوں کے سحر میں نہ جگرتا، کاش وہ دل کو وہیں پلٹنے کو بول دیتا، کاش وہ لڑکی جو چپ چاپ باہر گئی وہ کہہ دیتی اس کی وحشتوں میں اس کے ساتھ وہ ہے۔ وہ تو کچھ نہیں بولی، اس کی یہ خاموشی دانیال کی روح بھی ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی، ورنہ پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف۔ میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا، میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہر چنتا۔ اس نے صحرا ایک طرف رکھ دیا اور دریا ایک طرف۔ صبح کے وقت وہ ٹوٹی بکھری حالت میں باہر نکلا تھا۔ کئی گھنٹے اذیت میں گزرے، کئی لمحے بس یہی سوچ کر گزار دیے کہ ایک بار پھر اس کے دل میں جو ہلچل تھی وہ ختم ہو جائے گی، پھر سے کیا اس کا دل ویران رہ جائے گا۔ وہ باہر نکلا جہاں اس کی پہلی نظر اس دشمن جان پر پڑی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سو رہی تھی، چہرے پر اذیت تھی۔ دانیال لب بیچے قدم آگے لینے لگا، اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن اس کا دل اسے وہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ قدم باہر جانے کی بجائے اس دیوار کی طرف بڑھا، دو زانو بیٹھے اس نے سرخ ہوتی نظروں سے اس چھوٹی سی آفت کو دیکھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ روح میں بستی، رگوں میں سما گئی۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پر موجود لڈو کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو کئی لمحے دیکھتا رہا، کئی لمحے دل تڑپتا رہا۔ وہ لب بیچے اٹھ گیا اور قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا، صبح کا وقت تھا، ہر کوئی ہی جاگ رہا تھا۔ ماہ کی وجہ سے تو نیند کوسوں دور تھی، سب کی آنکھوں سے عائشہ گڑیا ادھر آؤ۔ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے نیچے ہال میں موجود عائشہ کو بلایا تھا۔ وہ خود اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی، لیکن اپنے بھائی کو دیکھتے اس کا دل دہل گیا۔ سرخ آنکھیں عجیب ہی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی ہاں میر، اس کے مقابل کھڑی ہوتی بولی تھی، جاؤ آرزو کو دیکھو کمرے میں۔ وہ لاپرواہی برتتا بولا تھا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بے ساہتا عائشہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ہاں ویر، آپ کو تو بخار ہے، عائشہ فکر مندی سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ دانیال نے سر جھٹکا، جاؤ آرزو کو دیکھو۔ وہ اتنا کہتا نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عائشہ الجھے ذہن کے ساتھ اوپر گئی تھی۔ خان کے کمرے میں انٹر ہوتے اس نے آرزو کو دیوار کے ساتھ لگے دیکھا تھا۔ دل ہولے سے لرز گیا، لیکن لرز کے کچھ ہوا تھا جو وہ دونوں اس حالت میں تھے۔ آرزو اٹھو، صبح ہو گئی ہے، عائشہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے پریشانی سے بولی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ آرزو خان بھی بہار میں پھنک رہی تھی، عائشہ بے احتیاط ہی باہر بھاگی۔ ہاں ویر، آرزو کو بہت تیز بخار ہے، عائشہ بے
بے سادہ پریشانی سے بولی۔ دانیال اس وقت انٹرس پر کھڑا تھا۔ ایک قدم کے فاصلے پر وہ باہر نکلنے والا تھا۔ وہ سختی سے لب بیچ گیا۔ دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بولتا باہر نکل گیا۔ عائشہ نے اسے خالی جگہ کو دکھا تھا جہاں وہ ابھی کھڑا تھا اور رخسار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ ان 4 دنوں میں ماہا خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ خیر ہمت تو اس میں الیگزینڈر کے لفظوں اور سکون دیتے چہرے کے بدولت پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ بس چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے پتا تھا اسے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا، خاص کر ایک گینگسٹر کے چنگل سے نکلنا، ایک ایسے انسان کی پناہوں سے نکلنا جس کی پناہوں میں رہنے کو دل مچلتا ہو۔ اور ویسے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ نیچے دیکھ چکی تھی۔ جس قدر آدمی تھے اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا گینگسٹر تو تھا نہ۔ میم جلدی کریں، باہر جو گارڈ تھے انہیں میں نے سر کو لینے بھیج دیا ہے، ایک نرس اس کے پاس آتی ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ماہا تیزی سے بیڈ سے اٹھی، ایک سسکی اس کے لبوں سے ہارش ہوئی۔ پیٹ پر ابھی زخم کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے نرس کے لائے کپڑے پہنے اور چہرے پر ماسک لگا لیا۔ وہ نرس کو وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھاگنے والی تھی یہاں سے، اس کی قید سے۔ نرس کے بتائے گئے کمرے میں گئی۔ وہاں وہ جلدی سے ہاتھ چلاتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے شدید درد ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جب مطلوبہ چیز ملی وہ ایک عبایا تھا جسے ماہا نے فوراً پہن لیا تھا۔ یہ بھی تو آرزوہان کی مہربانی تھی جس کا دماغ ہر مشکل میں چل جاتا تھا، اور صد شکر تھا نرس مان گئی تھی۔ ماہا تیزی سے روم سے باہر نکلی، دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے الیگزینڈر تیز قدم اٹھاتا آ رہا تھا۔ ماہا کا دل اچھل کر حلق میں ہی آ گیا۔ قدم آگے چلنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ اگر وہ پکڑی گئی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ریلیکس ماہا، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ چلنے لگی تھی، نیچے سر جھکائے وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ ماہا نے سانس روک لیا تھا، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ نیچے والے فلور میں جاتی ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے اتنے زیادہ آدمی عرصے سے لیس تھے کہ ماہا کا دل پھر سے شدت سے دھڑکا۔ وہ لب بیچے ہمت کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہاں پولیس نہیں تھی۔ وجہ سامنے نظر آ رہی تھی، جہاں کئی آدمیوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا، شاید تبھی ماہا کے ڈیڈ وہاں نہیں تھے۔ دوسری جانب وہ تیزی سے ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوا تھا، جہاں سامنے خالی بیڈ دیکھ اس کی رگیں تن گئی۔ Where is my wife؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سامنے نرس کھڑی تھی، اس کے لہجے کا سرد پن اور آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھ وہ کانپنے لگی تھی۔ میم کی طبیعت خراب تھی سر، میں انہیں دیکھنے آئی تھی، میں نے آپ کو انفارم کیا اور جب میں آئی میم مجھے دھکا دیتی باہر بھاگ گئی۔ نرس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجے خالی بیڈ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر نرس کے ماتھے پر لگی ہلکی سی خراش کو وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ کمرے میں پر ایک نظر ڈالی۔ تمہارے جھوٹ پر تم اس لیے صحیح سلامت کھڑی ہو کہ تم ایک عورت ہو، بس، ورنہ تمہارے جھوٹ پر میں تمہاری زبان کاٹ دیتا۔ مدھم سرد وحشیانہ لہجے میں بولا کہ نرس کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوئی پاگل تھا جو اس پوزیشن پر تھا۔ وہ پلٹ گیا، باہر نکلا، وہ بھاگ گئی اور تم لوگ سو رہے تھے۔ میں انڈر ورلڈ پر راج کرنے والا، پورے ملک پر قابو کرنے والا، میری بیوی اتنی زیادہ سیکیورٹی کے درمیان سے بھاگ گئی۔ وہ مٹھیاں بھیجے بولا، پھر لانگ کوٹ سے ریوالور نکالی۔ سامنے قاسم سر جھکائے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر نے سرد نظریں اس پر ڈالی۔ اس کی ہیڈ اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔ قاسم کے لب سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اس نے بڑی سفاکت سے قاسم کے ہاتھ پر گولی چلا دی تھی۔ قاسم درد سے کرا اٹھا تھا۔